وہ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں بدلے گا جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی طرف اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے، اپنے آپ کو تیار نہ کرے، اپنے اندر جھانکے نہ، اپنی شخصیت میں تبدیلی اور ترقی کے لیے تیار نہ ہو، تب تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اپنے مزاج کو دیکھے، اپنے اخلاق کو دیکھے، اپنے اعتبار کو دیکھے، اپنی عادات کو دیکھے، اپنے صبح و شام کو دیکھے اور جائزہ لے، اور اس میں یہ دیکھے کہ کہاں پانی مر رہا ہے، کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں قابل اصلاح پہلو ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عنوان اس وقت میرے ذمہ ہے وہ روزہ اور تزکیہ نفس ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے اور آج ہم 10ویں روزے میں ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزے کی اہمیت، روزے کے اثرات، رمضان مہینے کی اہمیت، اس کی برکات اور اس سے شخصیت پر پڑنے اثرات پر گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ جب تک شعور بیدار نہیں ہوگا تب تک کسی بھی عمل سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا۔ شعور علم سے آتا ہے، اور علم کا جو منبع ہے وہ اللہ کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کی ذات نے جو کلام دیا، اس کلام کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بندگان خدا اور صحابہ کرام کی تربیت کی، ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، وہ جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوگا تب تک ایک نہیں 50 رمضان کے مہینے گزر جائیں گے، اور ہم جیسے رمضان کی چاند رات پر کھڑے تھے ویسے ہی عید کی چاند رات پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ گویا کہ باقی جو 11 مہینے ہیں، اس 11 مہینے میں ہمیں جو ایک مہینے کا حاصل ہے اس کے اثرات ہماری اپنی شخصیت پر نظر آنے چاہیے، وہ بالکل نظر نہیں آئیں گے۔ روایتی انداز میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن شعور اور علم سے جب تک ہم وابستہ نہیں ہوں گے تب تک ہم اس روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کی گفتگو میں 2 حصے ہیں، روزہ اور تزکیہ نفس۔ میں پہلے تزکیہ نفس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ روزہ کس طرح تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتا ہے اس کی کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے گوشوار کراؤں گا۔ قرآن مجید جو کردار تیار کرتا ہے، اس کو جس لفظ سے موسوم کیا گیا ہے وہ تزکیہ ہے۔ تربیت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ہماری تنظیمی ضرورت میں بعد میں آ گیا، لیکن اصلاً جو لفظ ہے وہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ تربیت کے الگ پہلو ہیں، ہم یہاں پر تزکیے پر بات کریں گے۔ تزکیے کو قرآن میں بہت پھیلا کے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور دوسری آیت یہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر جب ہم سمجھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر جو ترقی اور بالیدگی کی صفت رکھی ہے، جب تک ان صفات کو بندہ نہ سمجھے، اس کا شعور حاصل نہ کرے، اس کو ریکگنائز نہ کرے، تب تک جو ہے وہ اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ اس کو اگر ہم آج کی ٹرمنالوجی میں کہیں تو شخصیت کا ارتقاء بول سکتے ہیں۔ اس تزکیے کا جو مقصد ہے، یا تزکیے کے دوسرے الفاظ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ شخصیت کا ارتقاء۔ شخصیت جو ہمارا نفس ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک روحانی پہلو ہے، ایک مزاجی پہلو ہے، ایک اخلاقی پہلو ہے، ایک سماجی پہلو ہے، طرح طرح کے پہلو ہیں انسان کی اپنی شخصیت کے۔ اس شخصیت کے ان پہلوؤں میں ترقی ہو، افزونی ہو، وہ کل سے آج میں بہتر نظر آئے،
آج سے کل آنے والے کل میں کچھ اور بہتر ہو، اس میں اضافہ ہوتا رہے، اس میں بڑھوتری ہوتی رہے، تب مقصود حاصل ہوگا. ورنہ ایک روزہ رکھیے، 2 رکھیے، 30 رکھیے، اور 30 کے ساتھ ساتھ ملٹیپلائی کر دیجئے 20 سے، 25 سے، 40 سے، لیکن روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا جب تک کہ روزہ اس شعور کے ساتھ نہ رکھا جائے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. یہ خوشخبری ایسی نہیں سنا دی اللہ کے رسول نے، ایک روزے کی عبادت میں ہی خوشخبری اللہ کے رسول نے سنا دی. تزکیہ جب تک بندہ اپنا نہیں کرے گا، اپنے اندرون کو نہیں پہچانے گا، اپنے اندرون کو نہیں بدلے گا، اپنے اندرون کے اندر تبدیلی نہیں لائے گا، اس میں ترقی نہیں لائے گا، تو اس کا روزے کا جو مقصد ہے تزکیہ وہ حاصل نہیں ہو پائے گا. اللہ تعالیٰ تزکیے کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجتا ہے تو فرماتا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہو جا کے اس سے، کیا تو پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو پاکیزگی اختیار کرے گا؟ صرف پورے دین کو ایک لفظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بیان فرما دیا. دین کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، توحید اختیار کرو، رسالت اختیار کرو، اس عقیدے کو مانو، اس عقیدے کو مانو. نہیں، اتنی جامع واضح بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تو تزکیہ اختیار کرنا چاہتا ہے؟ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون جیسے جابر اور قاہر بادشاہ کو یہ میسج دیا گیا کہ تیری تبدیلی، تیری زندگی میں تبدیلی ہی آئے گی جب تو تزکیہ اختیار کرے گا. اور جب تزکیے کا ذکر آئے گا تو وہ سارے عقائد، وہ ساری عبادات اس کے ضمن میں آ جائیں گی جو مسلمانوں پر، اہل ایمان پر فرض کی گئی ہیں، یا جن کا تقاضا ابھی درس قرآن میں آپ نے سنا، یا اس کے علاوہ قرآن کی پوری قرآن سورہ فاتحہ سے لے کے اور من الجنۃ والناس تک ہم سے مطالبہ کرتا ہے، وہ سب اسی تزکیے کے ضمن میں آ جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے تزکیہ کرے گا. اس کا ایک پہلو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی فرد اپنا تزکیہ کرنا چاہے تو اس سے کسی دوسرے کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا خود اسے فائدہ ہوگا. اس لیے ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اس کے اپنے نفس کی ضرورت ہے، یہ اس کے اپنے نفس کا مطالبہ ہے، یہ اس کے اپنے نفس کا تقاضا ہے، یہ کہ وہ اپنا نفس کا تزکیہ کرے. نہیں کرے گا تو اس کو دبا دے گا. اس کے اندر جو بالیدگی تھی، جو ترقی کا جو عنصر تھا وہ ختم کر دیا اس نے. پھر وہ فرعون جیسا ہو جائے گا، پھر وہ حامان اور نمرود جیسا ہو جائے گا. ختم. تبت یدا ابی لہب وتب، پھر وہ اس جیسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آ جائے گی. آج بھی ایسے کردار آپ کو مل جائیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب. تو ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا. یہاں پر ابھی مال کا ذکر آیا درس قرآن میں. مال کو بتایا کہ تزکیہ نفس کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے مال کی محبت. تو جس نے مال دیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ جو ہے اس کی شرط اول یہ ہے کہ بندہ خود اس کے لیے تیار و آمادہ ہو. بندہ خود اس کے لیے تیار آمادہ ہو. وہ شعر ہے ایک آیت کی تشریح میں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وہ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں بدلے گا جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی طرف اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے، اپنے آپ کو تیار نہ کرے، اپنے اندر جھانکے نہ. اپنی شخصیت میں تبدیلی اور ترقی کے لیے تیار نہ ہو تب تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اپنے مزاج کو دیکھے، اپنے اخلاق کو دیکھے، اپنے اطوار کو دیکھے، اپنی عادات کو دیکھے، اپنے صبح و شام کو دیکھے اور جائزہ لے، اور اس میں یہ دیکھے کہ کہاں پانی مر رہا ہے، کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں قابل اصلاح پہلو ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو. یہ کیا کہ ہم تو دوسروں کے لیے تقریر ہو رہی ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کے لیے تقریر کر رہا ہوں، میں تو مخاطب ہی نہیں ہوں. میں ضمیر استعمال کر رہا ہوں آپ، جبکہ ضمیر استعمال کرنا چاہیے ہم. میں بھی شامل ہوں اس میں، تو اس کا اثر میرے اندر بھی آئے گا،
اس کا اثر ہم سب پر آئے گا، لیکن جب مقرر خطیب جو ہے ضمیر ہی جو ہے آپ کی استعمال کرے گا، ضمیر متکلم استعمال کرے گا، تو پھر کیا اثرات اس کے ہوں گے؟ اثرات جب ہوں گے کہ جب ہم ضمیر وہ والی استعمال کریں کہ ہم سب اس میں شامل ہوں. سب سے پہلے خود بولنے والا خطیب یا مقرر جو ہے اس کا مخاطب ہو سب سے پہلے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چند آیتوں میں، چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کس طرح جو ہے وہ انسان اچھائیوں کو اختیار کرے گا، برائیوں کو چھوڑ دے گا. بہت ساری قرآن کی آیات ہیں، ابھی جو آیتیں پھر آئی اس میں بھی بہت تفصیل سے بات آئی ہے، لیکن میں 2-3 چھوٹی چھوٹی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کا جو انداز ہے وہ ایک انداز تو یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. 3 اختیار کرنے والی چیزیں اور 3 نہ کرنے والی چیزیں، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تزکیے کے ضمن میں آتا ہے کہ بندہ اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالے، جتنا وہ ان چیزوں کو نکالے گا، اپنے نفس کو اس قابل بنائے گا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، اتنا ہی جو اختیار کرنے والی چیزیں ہیں ان کا ریٹ اور ان کا لیول ہائی ہوتا جائے گا. یہاں پر 3 کرنے کے کام بتائے اور حکم کے ساتھ ان اللہ یأمر بالعدل، حکم ہے یہاں پر. اب اس پر الگ گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہاں یہ 3 ہی چیزیں کیوں آئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں آ سکتی تھی. بہرحال لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا ایک انداز یہ ہے. اسی کے ضمن میں دوسری بات یہ فرمائی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی جو کچھ تمہیں دیں اس کو اختیار کر لو، اور جن سے باز رکھیں، جن سے روکیں ان سے باز رکھو، آ جاؤ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی بات فرمائی، پھر نبی کی شخصیت کو وہاں بٹھا دیا کہ اب تمہارے بیچ میں نبی ہیں، تمہارے درمیان نبی ہیں، میرے اور تمہارے بیچ میں نبی ہیں، نبی لنک ہیں. اب نبی جو ہے جن چیزوں سے روکے گا اس سے رکنا ہے، جنہیں اختیار کرنے کا حکم دے گا انہیں اختیار کرنا ہے. تزکیہ نفس کا یہ انداز کہ اس طرح بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے. اسی طرح اس کا کچھ 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں تزکیہ نفس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. 3 باتیں، 3 عمل، 3 صفات اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ جو یہ 3 صفات اختیار کرے گا اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، بلکہ آسانی مزید آسانی کی طرف ہم اس کو لگا دیں گے. کیا ہے؟ دینا، تقوی اور سچائی. اور دوسری بات فرمائی کہ جس نے بخل کیا اور استغنا برتا اور جھٹلایا اس کے لیے مشکل راستہ مزید مشکل ہو جائے گا. یہ انداز اللہ تعالیٰ کا کہ چند باتوں میں، چند الفاظ میں تزکیہ نفس کا نتیجہ بیان کر دیا صفات بتا کر، یہ بڑا عجیب و غریب انداز ہے. قرآن میں بہت ساری آیت آپ جب ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گی. ایک اور حوالہ میں دیتا ہوں، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. صرف 2 باتوں میں جنت و دوزخ کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. کیا ہے؟ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی، آگ، نار اس کا ٹھکانہ ہوگی. کائے میں وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سرکشی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح. اور پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا. منظر سوچئے ذرا سا، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہے. ایک چھوٹا سا باس جب اس کے سامنے ایک بابو کھڑا ہوتا ہے تو وہ کانپتا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین، ایک ڈین اور ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر کھڑا ہو یا ضلع کا کوئی ادھیکاری کھڑا ہو تو چھوٹا کرمچاری جو ہے وہ کانپتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی سوال نہ ہو جائے. رب ذوالجلال احکم الحاکمین، الامر یومئذ للہ، اس دن
جس دن اللہ کا حکم صرف اللہ کی بات چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ لازم و ملزوم ہے۔ میں ان آیت کی تشریح میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ کس طرح یہ لازم و ملزوم ہے دونوں۔ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہی نفس کو بری خواہشات سے بچا سکتا ہے، اور جو شخص نفس کو بری خواہشات سے بچانا چاہتا ہے اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا کرنا پڑے گا، اور جس لیول پر یہ خوف ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اتنا ہی اس کا نفس جو ہے پاک سے پاکیزہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پھر ایک حوالہ اور، پھر آگے میں اپنی باتیں رکھوں گا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اب یہ انداز دیکھیے، 4 صفات گنا دی اور خسارے سے بچنے کی۔ فلاح کا قرآن میں بہت زیادہ لفظ آیا ہے، فلاح کی صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں بہت مختصر انداز میں، بہت چھوٹی سی آیت میں یا سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زمانے کی قسم وہی خسارے میں رہنے والے جن کے اندر یہ 4 صفات نہیں ہوں گی۔ اب یہ 4 صفات ہمیں پیدا کرنی ہیں، یہ ہے کام، اور جب اس کام سے بندہ لگے گا تو اس کا مطلب اس کا تزکیہ ہو رہا ہے، وہ اپنے تزکیے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہ اب اپنے اندر جن چیزوں کو، صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور کوشش جب کرے گا تو اس کا پروسیس وہی ہوگا کہ اپنے اندر جھانکے گا، اپنا احتساب کرے گا، اپنا جائزہ لے گا، اور جائزے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سے وہ دیکھے گا کہ کیا کیا غلاظتیں ہیں، کیا کیا گندگیاں ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ یوں ہی ہم آتے ہیں، یوں ہی چلے جاتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ شخصیت، میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، اس کا جائزہ لینا۔ تو اس طرح جو ہے یہ چند حوالے میں نے آپ کو دیے جہاں آپ نے دیکھا کہ تزکیے کے تعلق سے میں نے یہ چند باتیں رکھی۔ قرآن مجید کی بھیجے جانے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ایک انسان کا، اللہ کے بندے کا تزکیہ ہو۔ وہ کردار پیش کیے گئے، متضاد کردار پیش کیے گئے۔ ایک طرف اہل ایمان کا کردار پیش کیا گیا، ایک طرف ناشکر لوگوں کا کردار پیش کیا گیا، کافروں کا، مشرکوں کا کردار پیش کیا گیا۔ اب یہ جو قرآن ہے کس طرح تزکیہ اپنے پڑھنے والے کا کرتا ہے، اس میں عبادات کا بہت بڑا رول ہے۔ نماز کے ذریعے سے بندے کے اندر عاجزی، انکساری پیدا ہوتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے۔ بس کیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وہ تو آگے کی آیت ہے، لیکن فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اصلاً اس نماز میں جب بندہ ہوتا ہے تو اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے جو مال کو پاک کرتی ہے، مال کی محبت کو دل سے نکالتی ہے۔ اسی طرح حج ہے کہ وہ بندے کو ایک عالمی حیثیت دیتا ہے اور عالمی بردرہڈ کی طرف جو ہے اس کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر کو دیکھ کر جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اور اس سے جو رجوع کرتا ہے بندہ۔ لیکن یہ روزہ جو ہے، ہمیں یہاں گفتگو کرنی ہے روزے پہ، کہ روزہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اہمیت دی ہے، روزے کو بڑی خاص اہمیت دی ہے۔ ان ساری عبادات کا اپنی اپنی جگہ رول ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی، یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یوں تو ہر عمل کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن روزے کے ذریعے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندے کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ ان تمام جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، روکتا ہے جو عام دنوں میں جائز ہوتی ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ ایک الگ صفت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں دن میں 5 بار نماز کو فرض قرار دیا، وہیں سال میں 1 مہینہ مومنین کے اوپر روزہ فرض قرار دیا ہے۔ روزہ پہ بہت ساری گفتگو آ چکی ہیں، لیکن روزہ ہم کیسا رکھ رہے ہیں؟ روزے اور شخصیت کے ارتقاء یعنی تزکیے کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے تقوی۔ روزے کا مقصد بتایا لعلکم تتقون،
اور تزکیے کا حصول بتایا تقوی، اور قرآن مجید جو تزکیے کے حصول کا اصل ذریعہ ہے، اس کو بھیجے جانے کا یا اس سے استفادے کا جو مقصد بتایا وہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو روزہ اور روزے کے ذریعے جو تزکیہ نفس ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ بندے کے اندر جو غفلت ہے اس غفلت کو دور کرتا ہے۔ تقوی اپنے رب سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، تقوی اپنے رب سے جڑ جانے کا ایک ذریعہ ہے، اپنے دل میں اپنے رب کا خوف اور رب کے سامنے کھڑے ہو جانے کا خوف، تقوی ایک اس کا ذریعہ ہے۔ میں نے وہ حدیث شروع میں رکھی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ بندہ جو ہے وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، اپنا احتساب بھی کر رہا ہے اور ایمان بھی اس کا پختہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تقوی کی روش پیدا ہوگی۔ اگر ہمارے روزے سے تقوی کی روش پیدا نہیں ہو رہی ہمارے اندر تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ تقوی کا نتیجہ قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے اوپر زمین آسمان سے برکتیں نازل ہوتی اور زمین سے برکتیں امڑ پڑتی۔ یہ ہے نتیجہ۔ صرف ایک آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر ہم متقی ہو جائیں گے تو ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ ابھی متقین کی صفات درس قرآن میں آپ کے سامنے آئی، اولئک هم کیا ہے وہ، اولئک هم المتقون، آخری لفظ ہے، یہی متقی ہیں۔ اب ہمیں متقی بننا ہے، روزے کے ذریعے روزہ رکھ کر متقی بننا ہے، تو اب ہمیں وہ صفات اختیار کرنی پڑیں گی۔ علم اور شعور کے بنا تو کوئی عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے۔ علم اور شعور ضروری ہے، وہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، وہ صفات ہمارے پاس ہونی چاہیے جن کے ذریعے سے ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں۔ تقوی ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں چل رہا ہو، ہوا میں اڑ رہا ہو اور تقوی پیدا ہو جائے۔ ہاں، رمضان کی آب و ہوا میں یہ بات تو ہے کہ روحانیت آتی ہے، لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، تراویح میں 20 رکعت 1.5 2 گھنٹے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو صفت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تقوی ایسے پیدا نہیں ہوگا۔ تقوی تو شعور کے ساتھ پیدا ہوگا۔ دوسری جو صفت ہے جو شخصیت کے ارتقاء کے سلسلے میں روزہ پیدا کرتا ہے وہ ہے صبر و استقامت اور انضباط نفس۔ صبر اور استقامت یہ بڑی اہم صفت ہے۔ صبر کو جگہ جگہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ عصر میں بھی جو ابھی میں نے حوالہ دیا اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ جم جانا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ ایک بندہ صبح سے شام مرغوبات نفس اور لذات نفس سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، یہ ہے روزہ جو ہمارے اندر صفت پیدا کرتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کے ضمن میں صبر جو ہے سب سے اہم صفت ہے۔ تقوی کے بعد صبر کی صفت آتی ہے، صبر پیدا ہو، مزاج میں ٹھہراؤ ہو، صبر اور استقامت جمے رہنا، اور نفس کے اندر انضباط آ جائے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے کیا اختیار کرنا ہے۔ صبر جو ہے یہ صفت پیدا کرتا ہے۔ صبر کے بغیر جو ہے کوئی متوازن شخصیت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ متوازن شخصیت، قرآن تو ایک متوازن کردار پیدا کرتا ہے، وہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اوپر بڑی صفت بیان کی اس سے پہلے، آیت سے پہلے، برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتے۔ برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو سب سے بہترین ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت پیدا نہیں ہوتی مگر ان لوگوں میں جو صبر والے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بڑے عظیم المرتبت لوگوں کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے، صبر اور
ذو حظ عظیم، یہ دونوں صفت جو ہے روزے کے ذریعے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ روزہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے، روزہ اس صفت کو مضبوط کرتا ہے۔ صبح سے شام 15 گھنٹے 16 گھنٹے پچھلے 10 دن میں جس طرح کا موسم ہے، لوگ اس پہ چرچا کر رہے ہیں کہ صاحب کوئی اثر نہیں ہو رہا، روزہ محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ روزہ اگر محسوس نہ ہو تو پھر روزہ کیا ہے؟ روزہ محسوس نہ ہو تو پھر روزہ کیا ہے؟ شدید موسم میں بندہ جب روزہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بھوک پیاس سے باز رکھتا ہے تو اور اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ٹھنڈے تو عبادات جو ہے قبول نہیں ہے۔ ذرا سی لائٹ چلی گئی تو بے چین ہو گئے لوگ، اب جنریٹر چلاؤ، تھوڑی دیر بنا لائٹ کے بنا پنکھے کے تراویح پڑھ لیجئے۔ یہ جو اب کہاں ہے صبر؟ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر پیدا کرتا ہے روزہ، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو جمائے رکھنا، یہ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ بندہ جمے رہتا ہے، روکے رکھتا ہے اپنے آپ کو۔ صبر کی اسی صفت کے پیش نظر جو ہے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ یہ ہے ان کی اس جزا، اس صبر کی جزا کیا ہے؟ جنت اور حریر۔ جنت ایک صفت جنت کی ایک نعمت کا ذکر کر دیا، حریر، اور آگے بھی اور نعمتیں ہیں، لیکن آپ سوچئے ذرا سا کہ اس صبر کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور صبر جو ہے روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ روزہ صبر پیدا کرتا ہے۔ کیسے پیدا ہو رہا ہے اس پر ہمیں خود سوچنا چاہیے، انفرادی طور پر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تیسری صفت جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، جو تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے صدق، سچائی۔ صبر اور استقامت کے ساتھ ساتھ سچائی بھی شخصیت کا ایک اہم عنصر ہے، ایک اہم جز ہے۔ فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اس دن اللہ جو ہے سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ یہ سچا، نظر سے سچا، سماج سے سچا، سچائی جو ہے ہر پہلو سے سچائی لگی ہو، زبان سے سچائی، سننے سے سچائی، بولنے سے سچائی، دیکھنے سے سچائی، پوری شخصیت جو ہے وہ صدق کا جو ہے وہ چلتا پھرتا نمونہ ہو، یہ روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ کہا جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے بھوکا پیاسا رہے۔ کہا روزہ ڈھال ہے، جب کوئی تمہیں جھگڑے تو اس سے کہو کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ کہے گا اس دن، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ سچائی پہ، صدق پر قائم رہنا اتنا آسان نہیں ہے، خاص طور سے موجودہ فتنوں کے دور میں سچائی پہ قائم رہنا یہ تو انتہائی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ روزہ ہمارے اندر سچائی اور صدق کی صفت پیدا کرتا ہے۔ سچائی سب سے بہترین روزے کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ تو چوتھی چیز اور چوتھی صفت جو روزے کے ذریعے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، جو تزکیہ نفس کا ایک اہم جز ہے، وہ ہے اللہ پر یقین کا اظہار۔ بندہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنے معمولات سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کو اللہ پر یقین ہے۔ سارے معمولات بدل جاتے ہیں، اس رمضان کے مہینے میں ساری ترجیحات بدل جاتی ہیں، سارے نظام الاوقات بدل جاتے ہیں۔ اب نظام الاوقات جو ہے صبح و شام ہمارے افطاری اور سحری سے جڑ کے چلتے ہیں۔ سحری تو پھر بھی بندہ اپنے گھر پہ کر لیتا ہے اگر سفر میں نہ ہو، لیکن
صبح و شام جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ افطار سے جڑ کر ہے. کسی سے ملاقات کرنی ہے، کسی کے گھر جانا ہے، کسی کو اپنے گھر بلانا ہے، تنظیمی اور تحریکی سرگرمیاں انجام دینی ہے، وہ سب کچھ جو ہے افطار مرکز و محور ہے. اس سے جڑ کے چلتے ہیں، اس کے آگے پیچھے. تو اللہ کو حاضر اور ناظر جاننا، اللہ پر یہ یقین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ حاضر و ناظر ہے. روزہ اس کا اظہار ہے. ہم کچھ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور اس کی طرف میلان بھی نہیں آتا، طبیعت ادھر نہیں جاتی. کتنی بھی بہترین ڈش ہو، کتنی بھی بہترین چیز ہو، کتنا بھی بہترین پھل ہو، ہاں یہ تو آتا ہے ذہن میں کہ اس کو لے جاؤں تو افطار بہت اچھا ہو جائے گا یا مہمان کی اچھی مہمان نوازی ہو جائے گی، لیکن اس وقت جب نظر پڑتی ہے تو میلان اس کے کھانے کی طرف نہیں جاتا. یہ پیٹ جو ہے نا ادھر جاتا نہیں ہے، ادھر بڑھتا نہیں ہے پیٹ، وہ میلان یہاں نہیں آتا. عام دنوں میں آپ نے خواہش کری اور فوراً وہ حاصل کی اور کھا لیا اس کو، لیکن رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ جو اللہ کو حاضر و ناظر جاننے اور ماننے کی صفت ہے، اللہ پہ یقین کے تعلق سے. پھر یہ ہے کہ اللہ بدلہ دینے والا ہے. یہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں اس کا بدلہ دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ مجھے بدلہ دے گا. تو ہمارا جو روزے کی حالت میں تعلق ہوگا اللہ پر یقین کے تعلق سے، اسی اعتبار سے ہمارا جو ہے ہمارا درجہ طے ہوگا. ایک نیکی 10 سے 700 گنا تک بڑھتی ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بندے کی جو کیفیت ہے روزے کی حالت میں، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا. کیلکولیشن اللہ تعالیٰ طے کرے گا، اس سے اچھا کوئی کیلکولیشن کرنے والا نہیں ہے. وہ کیلکولیشن کرے گا کہ اس کا روزہ کس کیٹیگری کا ہے، کتنے نمبر دیے جائیں اس کے روزے کو. یوں تو روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا میں نے اس کو صبح و شام جو ہے تجھ سے کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے باز رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے. قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو راتوں کو سونے سے باز رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فَيُشَفَّعَانِ، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کر لے گا، دونوں کی شفاعت قبول کر لے گا. اب یہ شفاعت کوئی مادی اور جسمانی ہیت میں نہیں ہوگی، یہ شفاعت جو ہے ہمارا جو روزے سے تعلق ہے، ہمارا جو قرآن سے تعلق ہے، وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا. تو روزہ رکھ کر ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی بھی تعداد بڑھا دیتے ہیں. عام دنوں میں جتنی نمازیں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں. دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ اللہ پر یقین کہ اللہ بدلہ دینے والا ہے، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی اس کی جزا دینے والا ہے. اور اس دن جزا ملے گی جس دن لوگ جو ہے ترس رہے ہوں گے نیکیوں کو اور کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، اس دن اللہ جزا دے گا. اسی طرح قیام لیل بندہ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگلی جو صفت ہے جو روزے کے ذریعے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اور تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے قوت ارادی. قوت ارادی شخصیت کے اندر، ایک بہترین شخصیت، متوازن شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر قوت ارادی ہو، مضبوط قوت ارادی ہو. ایک کمزور ارادے کا انسان جو ہے وہ یوں ہی گر جاتا ہے. جیسے تعمیر، اگر آپ تعمیر کرتے ہیں، اس تعمیر میں اگر ہلکا مسالہ استعمال کیا گیا ہے، ہلکا سامان استعمال کیا گیا ہے، تو وہ ذرا سے جھٹکے میں جو ہے عمارت گر جاتی ہے. اسی طرح انسانی شخصیت کا یہ حصہ ہے کہ قوت ارادی جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ ڈھال بنا رہے گا شیطان کے حملوں سے. یہ صفت ہمیں روزہ پیدا کرتا ہے. صبح سے شام بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ تعالیٰ قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے ہمارے. ضعیف ارادے کا انسان جو ہے ایک ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے غصہ اشتعال دلا دیا تو فوراً غصے میں آ جائے گا، حالانکہ وہ روزے میں ہے، روزے کی حالت میں ہے. صبح و شام آپ مارکیٹ میں جائیے تو آپ کو یہ ایسے منظر دکھ جائیں گے.
روزے کی حالت میں ہیں، اس کے باوجود جھگڑا کر رہے ہیں، اس کے باوجود گالم گلوچ کر رہے ہیں. تو قوت ارادی جو ہے روزہ ہمیں دیتا ہے، اور یہ قوت ارادی تزکیہ نفس کے لیے انتہائی ضروری ہے. کسی بھی طرح کا چھوٹا سا لالچ بھی جو ہے وہ انسان کو جو ہے اس کی طرف راغب کر دیتا ہے، اگر قوت ارادی مضبوط نہ ہو. تو قوت ارادی کا مضبوط ہونا یہ روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے لیے قرآن سے تعلق، قرآن سے رشتہ، قرآن سے استفادہ یہ انتہائی ضروری ہے. اور جب قرآن سے رشتہ ہوگا انسان کا تو بندہ جو ہے وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے آگے بڑھ کے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کے درجے میں آ جائے گا. جب حبل کو پکڑے گا تو اس کا ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑو. لیکن رسی پکڑ کر بندہ کہاں پہنچے گا؟ کہیں تو پہنچنا چاہیے اسے. رسی کیوں پکڑ رہا ہے؟ کھیلنے کے لیے تو نہیں پکڑ رہا رسی. رسی پکڑ کے انسان جو ہے اوپر چڑھتا ہے. تو جو رسی جو ہے جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا تو کہاں پہنچے گا؟ اللہ کا ہو جائے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا. تو اس لیے کیا فرمایا کہ واعتصموا باللہ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کو تھام لو. تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہو جاؤ. اور یہ ہو جانا جو ہے یہ قرآن کے ذریعے سے ہے. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ یہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا. اور پھر سوچئے ذرا کہ کس حالت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی اللہ کے رسول پر، کہ آپ معتکف تھے، اللہ کے حوالے تھے، اللہ کے حوالے تھے. اس وقت پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی. تو وہ پہلی وحی بھی اشارہ کر رہی ہے کہ اس قرآن سے جب تک استفادہ نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ کے ہو کے نہ رہو، اللہ سے وابستہ نہ ہو جاؤ. تو اس لیے قرآن سے استفادہ جو ہے اور قرآن سے نسبت یہ روزے کے اندر مضبوط ہو جاتی ہے. ہم تراویح میں بھی قرآن سنتے ہیں، ہم عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایک کمی رہ جاتی ہے. بعض لوگ اس کو کرتے ہیں ایسا کہ قرآن کو سمجھنے کی طرف ہم راغب ہوں. اگر اس مہینے میں ہو جائیں تو اس سے زیادہ اور اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو قرآن کو سمجھنا اور قرآن کے ہو جانا یہ جو ہے یہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہماری عام دنوں کے مقابلے میں یہ بڑھ جاتی ہے. اور تزکیہ نفس جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن سے رجوع کریں. میں نے بالکل شروع میں یہ بات عرض کری تھی کہ شعور اور علم جب تک نہیں ہوگا تب تک انسان اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا. اور اپنا تزکیہ یعنی کہ اپنے نفس کو غلاظتوں سے پاک کرنا، اللہ کی اطاعت کے قابل بنانا اور اللہ کا محبوب بندہ بنانا، یہی تو ہے تزکیہ نفس. اس تزکیہ نفس کا جو حصول ہے وہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے قرآن کے سے تعلق کے نتیجے میں. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ سے سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جانا. سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. اس رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بندہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاتا ہے. اور تزکیہ نفس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمارا تھوڑا سا وقت عام دنوں میں بھی اور خاص طور سے رمضان میں آخری عشرہ آتا ہے، اسی میں اعتکاف بھی ہے، کہ ہم تھوڑا سا وقت روزانہ اللہ کے لیے نکالیں. کس طرح نکالیں؟ ہم مطالعہ بھی کریں، ہم جو ہے وہ کار خیر بھی کریں، ہم دعوت دین کا کام بھی کریں، اور پھر ایک دم کچھ وقت ایسا کہ اللہ کے ہو کر رہیں، اللہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو، بس اللہ سے جڑ جائیں.
تو فرمایا کہ وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ تو جب یہ صفت پیدا ہوگی کہ ہم آخری عشرہ آ رہا ہے، آخری عشرے میں بھرپور استفادہ طاق راتوں سے، اعتکاف کے ذریعے سے جب ممکن ہو، ہم جو ہے زیادہ سے اگر پورے 10 دن نہیں تو کچھ دن نہیں تو کچھ گھنٹے ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے رسول کے تعلق سے جیسے آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کمر کس لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ یہی فرماتی ہیں کہ خود بھی جاگا کرتے تھے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے تھے۔ ہماری اپنی جو مصروفیات ہیں دن کی، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم جتنا وقت نکال سکتے ہیں اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ یہ چند باتیں اس عنوان کے حوالے سے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اندرون میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ۔